بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی محبت میں بے انتہا خوبصورت لڑکی سے نکاح نہ کرنے کا واقعہ۔ ایک صحابی حضرت سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کیا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں اور بنو سلیم کے اشراف میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ تکفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا اپنے لیے پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہیں آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جہاں کہاں کی بات کرتا ہے۔ وہ تو بیچارہ غریب تھا، پہلے کا غم کھایا ہوا، تو ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ ادھر عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حسن و جمال میں مشہور بیٹی کے کان میں آواز پڑی۔ بیٹی نے پیچھے سے آواز دی، اے ابا جان، سوچ تو لیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکفہ بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں، فرمایا، تو نے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، خطا ہوئی، معاف فرمائے، حکم کیجیے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دو۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے نکاح پڑھایا، 400 درہم ہم مہر مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ سعد، لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ آپ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے آؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ نے فرمایا، چلو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ علی کے پاس جاؤ، عثمان اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے۔ 400 سے مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنے کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ ورنہ کوئی اور چیز، کوئی کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت ہی اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن تک کے پاس گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر 200 زائد دیا۔ کتنا زیادہ دیا؟ صرف اتنا لفظ آتا ہے کہ 200 اور کچھ زیادہ، 200 اور کچھ زیادہ 900 یا ہزاروں ہوں گے۔ اب حضرت سعد بڑے خوش
کیوں بھائی ایک نوجوان جو بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے والا ہو، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جس پر خود گزر رہی ہو؟ کیا جذبہ ہوگا؟ حضرت سعد کا کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں۔ 400 تو میر میں گیا، باقی کا کیا کروں؟ کچھ کا کپڑا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان خرید لوں گا تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کی مشکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو ایک آواز کان میں پڑی، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے نکال کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ایک ایسا ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر قربان کرے۔ آسمان پر ایک پھر پور نگاہ ڈالی اور یوں کہا کہ اے زمین و آسمان کے اللہ اور اے محمد کے اللہ، اب میرا یہ مال شادی پر نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی نہ یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، نہ سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کا لیٹنا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام یاد رہا۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی، چہرے کو چھپا لیا اور سوار ہوا۔ چہرے کو چھپا کر صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا۔ صحابہ لمبے چوڑے سر پر خود نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی، معمولی سامان ہوتا تھا۔ صحابہ کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے، اور آپ کو خبر ہے کہ چہرہ کیوں چھپایا؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر مجھے حضور نے دیکھ لیا تو کہے واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تم کہاں جا رہا ہے، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ یہ خیال ہے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا تو واپس نہ ہو جاؤں۔ کسی نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ارے اللہ کا بندہ کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا، ارے چھوڑو اسے۔ اب جو ہو گئی ٹکر اور اس میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو تو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور گر مرا۔ حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے۔ حضور اکرم نے بازوؤں کو دیکھا، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشخبری لے لیں کہ جنتی ہو گیا، خوش بخت ہو گیا۔ بس اس کو اس کا سننا تھا کہ چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک آواز آئی یا رسول اللہ، سعد شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد کے خون کو پونچھ رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تم اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے۔ رو رہے ہیں۔ روتے روتے آپ نے منہ پھیرا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد خوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ بن منذر نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ خوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جب ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے
اس حوض کے 4 کنارے، پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے کنارے پر حضرت عمر، تیسرے کنارے پر حضرت عثمان اور چوتھے کنارے پر حضرت علی ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں، امت آ رہی ہے، یہ پھیلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حوض کا مطلب سمجھ میں آیا، اس حوض پر ساتھ بھی پہنچ گیا۔ آپ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی۔ ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا چکر ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں جو رویا ہوں تو اپنے اس صحابی کے قربانی اور شوق پر رویا ہوں، اس کی جدائی پر رویا ہوں، کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا، اور کیسے عمر پر قربان ہوا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں۔ اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، اس لیے منہ کو پھیر لیا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں، اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے پنڈلیوں کے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں زیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا کہ ابلغوا، جاؤ ان کی بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں۔